ہیں؟ ہاں لو ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، نسائی شریف کی حدیث ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، عصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم وعصابۃ تغزو الہند۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، نسائی میں ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور اسلام نے فرمایا میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے نار جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ذرا غور سے سننا، نار جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک وہ جماعت کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو ان کے ساتھ شامل ہوگی اور ان کے ساتھ شامل ہو کر دجال کو قتل کرے گی۔ وہ جماعت جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہو، اللہ نے اس جماعت کو نار جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور فرمایا ایک وہ جماعت جو ہندوستان میں مشرکوں سے جہاد کرے گی، ہندوستان میں مشرکوں سے جہاد کرے گی، اس جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نار جہنم سے آزاد فرما دیا۔ تو غزوہ ہند کا حضور نے ذکر فرمایا، تغزو الہند، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک اور حدیث پڑھ دوں اور پھر تقریر کو ختم کرتا ہوں، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوۃ الہند لوددت ان انفق فيها نفسي ومالي فإن اقتل فأنا من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر من النار۔ یہ نسائی شریف کی حدیث۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہند میں بھی غزوے ہوں گے، ہندوستان میں بھی جہاد ہوں گے، مشرکوں سے مسلمان جہاد کریں گے۔ ہم سے حضور نے وعدہ فرمایا کہ میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو ہندوستان میں مشرکوں سے لڑیں گے اور مشرکوں سے قتال کریں گے۔ ارے یہ مشرکوں سے ان کا قتال کرنا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ جنگ کرنا اور یہ قتل ہونا، قتل کرنا اللہ کی راہ میں اور پھر اللہ کی راہ میں مقتول ہونا، یہ کیا ہے؟ ارے یہ سیرت حسینی ہے، یہ سیرت حسینی ہے، یہ تعلیم محمدی ہے، اسلام کی روح ہے، اسلام کی جان ہے۔ اے حسین، آپ کی عظمت کے قربان جاؤں، آپ نے ہمیں شہادت کا درس دیا، جہاد کا سبق دیا۔ یہ جہاد وہ ہے کہ جو اسلام کی روح ہے، ایمان کی جان ہے۔ ہم حسین کا نام لیتے ہیں مگر ان کی تعلیمات کی روح سے ہم غافل اور بے خبر ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور اسلام ہم سے وعدہ فرماتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں جہاد ہوں گے اور ہندوؤں سے، مشرکوں سے، کافروں سے مسلمان لڑیں گے اور ان کا قتال ہوگا۔ تو حضور اسلام نے فرمایا اب حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوددت ان انفق فيها نفسي ومالي۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اور میری دل کی تمنا ہے کہ اس ہندوستان کے غزوے میں میں بھی شریک ہوتا اور اپنی جان اور مال سب کی بازی لگا دیتا۔ جی میرا دل چاہتا ہے کہ ہندوستان کے جہاد میں میں بھی شریک ہوتا اور اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا، اپنے مال کی بازی بھی لگا دیتا۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، فَإِنْ اُقْتَلْ فَأَنَا مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، اگر میں اس میں قتل ہو جاتا اگر میں اس میں قتل ہو جاؤں تو میں افضل شہداء سے قرار پاؤں گا، افضل شہداء۔ وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ مِنَ النَّارِ، اور اگر میں اس ہندوستان کے غزوے میں، ہندوستان کے جہاد میں اگر قتل نہ ہوا اور زندہ واپس آ گیا تو پھر میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا، میں پھر وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو نار جہنم سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ اللہ کے نام کی عظمت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کے لیے میرے دوستو جان کی بازی لگانا، ارے یہ سیرت حسین ہے، یہ شہادت کا درس یہ سیرت حسین ہے۔ کربلا کے میدان میں لوگوں نے کہا کہ یزید زندہ رہا، حسین قتل ہو گئے۔ میں کہتا ہوں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ کو پتا ہے کہ
کہ آپ ماچس کی تیلی لیتے ہیں اور جب اس کو گھستے ہیں تو چراغ روشن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، چراغ روشن کر دیتے ہیں، وہ تیلی تو جل گئی، تیلی تو جل گئی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تیلی کو جب گھسا اور اس کے سرے سے ایک شعلہ نکلا اور جب آپ نے اس سے چراغ کو جلا دیا تو اس چراغ نے سارے گھر کو روشن کر دیا، بظاہر تیلی ختم ہو گئی مگر نور باقی ہے اس میں۔ ہاں بظاہر تیلی ختم ہو گئی مگر نور باقی ہے۔ اگر چھت پر دیکھو وہاں نور نظر آئے گا، اس کے فرش کو دیکھو وہاں نور نظر آئے گا، دیواروں کو دیکھو وہاں اس کا نور نظر آئے گا، سارا گھر اس کے نور سے پر نور ہے۔ تیلی جل گئی مگر اس کا نور باقی ہے، اور حسین ختم ہو گئے مگر خدا کی قسم حسینیت قیامت تک باقی ہے۔ جی دیکھیے